هذه القرية الظالم أهلها ربیع الاول کا مہینہ اپنے اختتام پہ ہے۔ اس ماہ عظیم میں ہم نے نبی کریم رؤوف الرحیم محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی سیرت کے کئی پہلو وہ سماعت کیے ہیں اور بشرط زندگی مزید بھی آپ کی سیرت سے آشنا ہوں گے۔ آپ علیہ السلام کی نبوت والی 23 سالہ زندگی، اس میں سے 13 سال مکہ میں ہجرت سے پہلے اور پھر آپ نے ہجرت کی اور مدینہ تشریف لائے اور مدینہ طیبہ میں بقیہ آپ کی 10 سالہ نبوی زندگی، جہاں پہ اور بہت سے آپ کی زندگی کے نمونے، اسوے، سیرت کے پہلو ہمارے سامنے پیش کرتی ہے، وہاں پر یہ 10 سالہ نبوی دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بہت بڑا پہلو، بہت عظیم الشان پہلو، جہاد فی سبیل اللہ، اس کو ہمارے سامنے بیان کرتا ہے یہ دور اور پیش کرتا ہے۔ مدنی زندگی کے آغاز میں ہی 1 سال گزرا، ابھی شاید دوسرے سال ہی کا آغاز تھا، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کا میدان سجا دیا۔ تیاری جیسی بھی تھی، ہجرت کی وجہ سے کمزوریاں جیسی بھی تھی، مگر اللہ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 313 ساتھی لے کے بدر کے مقام پر رب کے حکم کی بجا آوری لاتے ہوئے 1000 کے لشکر کے ساتھ ٹکر لے لی اور رب نے فتح یاب کیا، کامیاب کیا، آسمانوں سے کئی طرح کی نصرتیں اور مددیں نازل کی۔ دنیا کو پیغام دیا، بتا دیا کہ یہ دین اسلام دنیا کے اندر غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا، اور یہ غالب ہو کر رہے گا۔ یہ اللہ کی زمین ہے، اس اللہ کی زمین پر اس اللہ ہی کی حاکمیت ہوگی۔ جو اسے حاکم نہیں مانے گا اور زمین پر رہنا بھی چاہے گا، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ پھر اللہ کی زمین پر اس کی حاکمیت کو قبول نہیں کرتے ہو، رہنا چاہتے ہو تو جزیہ دے کے رہ سکتے ہو، اور اگر یہ بھی قبول نہیں کرو گے تو پھر میدان سجیں گے، پھر باغیوں کا علاج جہاد کے ساتھ، قتال کے ساتھ کیا جائے گا، اور اللہ اکبر اپنے ماننے والوں کو، ایمان والوں کو یہ عقیدہ دیا کہ رب کی توحید اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، نبوت، اس کو تسلیم کرنے کے بعد اس کائنات میں اللہ کے نزدیک اگر سب سے عظیم ترین کوئی عبادت، کوئی کام اور عمل اگر ہے تو وہ اللہ کے دین کے لیے، رب رحمان کے لیے، دین اسلام کے غلبے کے لیے، اس دین کی پاداش میں دنیا کے مسلمانوں کی نصرت اور مدد کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا، جہاد کرنا، حتیٰ کہ جان پیش کرنی پڑے تو وہ بھی پیش کر دینا، اس سے کوئی عظیم عمل نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ اس عمل کی فضیلتیں بیان کرتے ہوئے رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جہاد کی اہمیت و فرضیت مجھے آپ کو بتاتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے رب نے قرآن کے ذریعے تمہیں حکم دے دیا ہے، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، میدانوں میں نکلنا، کفار کے ساتھ ٹکرانا، اپنا خون اللہ کے لیے بہانا، دین اسلام کے لیے، اس کے غلبے کے لیے کوشاں ہونا، مظلوموں کی مدد کرنا، ظالموں کے ہاتھوں کو روکنا، وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ، اگرچہ تمہیں دنیا کی زندگی میں بڑا ناپسند ہوگا، تمہیں یہ ناگوار ہوگا، تم اس کو پسند نہیں کرو گے، تمہیں اس کے لیے ماں باپ کی، بیوی بچوں کی، کاروبار کی، جائیداد کی، دنیا کی سہولتوں، آسائشوں، آراموں اور زینتوں کی قربانی دینا پڑے گی، تمہیں یہ ناگوار گزرے گا۔ کتب علیکم القتال، اس کے باوجود تمہارے رب نے اپنے لیے، اپنے دین کے لیے یہ لڑنا، قتال کرنا، مومنوں پر، مسلمانوں پر نماز کی طرح، روزے کی طرح، حج کی طرح، زکات کی طرح لکھ دیا ہے، فرض کر دیا ہے۔ اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ اکبر اپنے ماننے والوں کو کہا کہ یہ جہاد، یہ اللہ کے راستے میں قتال، یہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے میدان سے جانا اور میدانوں میں نکل آنا، یہ تمہارے سارے کے سارے دین اسلام، اس کی کوہان ہے، اس کی چھت ہے، اس کی چوٹی ہے۔ اگر یہ عمل باقی رکھو گے، اللہ اکبر، جہاد تمہارا باقی رہے گا، تمہارا اسلام باقی رہے گا، تمہاری نمازیں باقی رہے گی، تمہاری مسجدیں باقی رہے گی، تمہارے گھر، آبادیاں، بستیاں، کاروبار، مارکیٹیں باقی رہے گی، تمہارے مدرسے چلتے رہیں گے۔ فرمایا یہ جہاد سارے کے سارے دین اسلام کا شیلٹر ہے، یہ دین اسلام کی چھت ہے، یہ اسلام کی کوہان چوٹی ہے۔ اگر یہ باقی نہیں رہے گا تو پھر تمہارے اللہ اکبر باقی معاملات، اعمال، نیکیاں کسی موڑ پہ، کسی
لمحے کسی لحظے یہ دین کے رب کے دشمن وہ تم سے اچک سکتے ہیں, چھین سکتے ہیں. عبادتیں تو بہت دور کی بات, تم اپنی جانوں کی بھیک ان ظالموں سے مانگو گے. اللہ اکبر. یہ عقیدہ دیا, یہ منہج دیا, یہ محمد کریم صلوات اللہ علیہ السلام نے تربیت کی اپنی جماعت کی, صحابہ اکرام کی, کہ اس دین اسلام کے شلٹر کو, چھت کو کبھی بھی ہاتھ سے نہ جانے دینا. اللہ اکبر. یہاں تک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جہاد کو چھوڑ دو گے, اس کو ترک کر دو گے اور اپنی گائے اس کی دموں کو پکڑ لو گے, اپنی گائے, اپنے جانور, اپنی کھیتی باڑیاں اس کے اندر بیچ جاؤ گے, اس کی فکر میں لگ جاؤ گے اور اپنی معیشت کے چکر میں تجارت کی فکر میں رہنے لگو گے, جہاد کو ترک کر دو گے, صبح بھی اپنی دیہی کی فکر, شام کو بھی, رات کو بیٹھ کے اپنے دن کی آمدن کی گنتی. فرمایا جب تم اپنی تجارت کو عزیز جانو گے, اپنے کھیتوں کھلیانوں کو عزیز جانو گے, اپنے کاروباروں سے وقت نہیں نکالو گے, یہ کاروبار, یہ دکان, یہ بازار, یہ سارے کے سارے تمہارے دنیاوی امور تمہیں جہاد سے زیادہ عزیز ہو جائیں گے, تو محمد کریم کی کائنات کی سب سے سچی زبان نے کہا تمہارا رب تمہارے گھروں میں غلامی کے طور ڈال دے گا, تم پھر غلامی کی زندگی بسر کرو گے. اللہ اکبر. تم غلام بن کے جیو گے, تم غلام بن کے رہو گے. جب تمہیں کہا جائے گا کہ اللہ کے راستے کے اندر جہاد ہو رہا ہے, اس کے لیے بھائی تیرا کیا کردار ہے, مالی طور پہ, جانی طور پہ, زبان کے طور پہ تو جہاد کے ساتھ کیسے کھڑا ہے, تو یہ اپنے رونے روئے گا. قاری صاحب تمہیں تو بس تقریر کرنا آتی ہے, آپ کو نہیں پتا حالات کتنے سخت ہیں, معاملات کرائسس کے اندر ہیں, رات کو ایک ٹائم کی روٹی کا فکر ہے, تم جہاد کی باتیں کرتے ہو. محمد کریم کی سچی زبان صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہے کہ تمہارے دلوں میں, تمہاری گردنوں میں رب غلامی اس کے توق ڈال دے گا, تمہارے دلوں کے اندر خوف پیدا کر دے گا. اور یہ غلامی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک رہے گی جب تک تم واپس نہیں پلٹاؤ گے. کہاں واپس؟ دیہی لا کے شام کو گھر, گائے بھینس اس کا دودھ دو کے اپنی دکان پہ, اپنے بھنڈے پہ, اپنے اللہ اکبر بچوں بیوی کے اندر واپس نہیں پلٹاؤ گے. فرمایا نہیں, جب تک تم اس چھوڑے ہوئے جہاد کی طرف واپس نہیں پلٹاؤ گے تب تک تمہاری یہ غلامی مقدر بن کے رہے گی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر کیا کہا کرتے تھے, لا عزت الا بالجہاد. لوگوں, اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کی عزت کو جہاد کے ساتھ جوڑا ہے. اگر یہ امت جہاد کو ترک کر دے گی, جتنے مرضی کی یہ بہترین سے بہترین اور صاف ستھرے شفاف الیکشن کروا کے لوگوں کو اللہ اکبر الیکٹ کر کے, جتنے مرضی خوبصورت نیک ترین صادق و امین یہ قیادتوں کے اللہ اکبر منبے کرسیوں پہ لا کے بٹھا دیں, اگر یہ جہاد نہیں کریں گے تو حضرت عمر کہتے ہیں اللہ رب العالمین کبھی بھی ان ذرائع کے ذریعے اس امت کو عزت نہیں دے گا, یہ ذریعے ہی رہیں گے. لا عزت الا بالجہاد. اگر مسلمانوں کو, مومنوں کو, کلمہ پڑھنے والوں کو, مدرسوں کو,
مسجدوں کو، مردوں کو، عورتوں، بڑوں چھوٹوں کو عزت نصیب ہوگی؟ فرمایا صرف اور صرف یہ جہاد کے ذریعے عزت ملے گی۔ ہاں میرے محترم بھائیوں، اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثوبان، اس امت پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان پر کافر اقوام کفار وہ ایسے چڑھ دوڑے گی جیسے بھوکا دسترخوان پر کھانا لگا ہو تو کھانے کے اوپر ٹوٹ پڑتا ہے۔ حضرت ثوبان کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ اس وقت ہماری تعداد تھوڑی ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہم کمزور ہوں گے، ہمارے پاس اللہ اکبر قوت طاقت عدد نہیں ہوگا؟ فرمایا ثوبان ایسی بات نہیں ہے، تم بہت بڑی تعداد کے اندر ہوگے، تمہاری تعداد اتنی زیادہ ہوگی جیسے طوفانی بارش کے بعد اللہ اکبر بارش کے اوپر جھاگ آ جاتی ہے، تنکے آ جاتے ہیں اور شمار میں نہیں ہوتے، تمہاری اتنی بڑی تعداد ہوگی۔ اللہ کے نبی پھر ہم مغلوب، ہمارے اوپر کافر چڑھ دوڑیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں اللہ کے نبی وجہ تو بتائیے؟ فرمایا تمہارے اندر اس وقت وہن آ جائے گا، وہن کی بیماری پیدا ہو جائے گی۔ فرمایا یا رسول اللہ وہ وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت۔ ثوبان وہ وہن کی بیماری حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت تمہارے اندر، موت کی کراہت نفرت تمہارے اندر۔ تم سے جہاد کی بات کی جائے گی تو تم طرح طرح کے اشکال، طرح طرح کی باتیں، طرح طرح کے اللہ اکبر پروپیگنڈے اس کا شکار ہوئے بیٹھے ہوگے۔ جہادیوں کے اوپر طرح طرح کی زبان درازیاں بکتے ہوئے نظر آؤ گے، کردار تو ادا نہیں کر پاؤ گے، لیکن جو میدانوں میں کھڑے ہوں گے ان کے پشتی بان بننا، ان کے لیے اللہ اکبر رست پیچھے سے بھیجنا، یہ تو بڑی بات کی بات ہوگی۔ تم ان کی ٹانگیں کھینچنے والے بن جاؤ گے۔ کوئی تم سے جہاد کی بات کرے گا تم اپنی ریڑھی کا رونا رونے لگو گے، تم تو دنیا کی باتیں کرو گے۔ تم کہو گے اللہ اکبر جہاد کی بات بعد میں کرنا، پہلے معیشت کی بات کرو۔ معیشت کا نہیں پتا کیسی چل رہی ہے پاکستان کی، کس جہاد کی بات کرتے ہو؟ اللہ اکبر۔ اور قاری صاحب آپ کو نہیں پتا پہلے کی آمدن، پہلے کی اللہ اکبر دکان کی سیل اور آج کل کی سیل زمین آسمان کا فرق، مہنگائی آسمانوں پہ پہنچی ہوئی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں تم دن رات یہی رونا روگے، دنیا دنیا مر گئے لٹ گئے۔ وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ، تم سے میدان کی، جہاد کی، قتال کی، رب کے راستے میں جان دینے کی بات کی جائے گی تو تمہیں نفرت ہوگی، ہائے کتے مر نہ جاوا، گولی مجھے نہ لگ جائے، میرا مقدر کہیں شہادت نہ ہو جائے، وہ شہادت جس کو نبی تڑپ تڑپ کے رب سے مانتا رہا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا اس وقت تمہارا یہ حشر ہوگا کہ کافر تمہارے اوپر چڑھیں گے، تم ذلیل ہو جاؤ گے، تم مارے کھاؤ گے، تمہیں وہ ایسے ماریں گے، ایسے کھائیں گے جیسے بھوکے بیٹھ کے دسترخوان پہ کھاتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، آپ مانے نہ مانے، آج اس وقت وہن کی بیماری کا ہم سب شکار ہوئے پڑے ہیں۔ ہر بڑا بوڑھا جوان اللہ اکبر بالغ ہوتا ہی اس کو ایک ہی رونا ہے، میں نے پاؤں پہ کیسے کھڑے ہونا ہے، مرنے کی بات ہی نہ کر اس سے، اور تم نے یہاں پہ ہمیشہ نہیں رہنا،
مر جانا ہے، رب کو حساب دینا ہے، اور چھوڑو جناب اس دنیا کا سوچو، پہلے دنیا یہی تو بہن ہے، اور میں تمہارے اندر بہن پیدا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیو، آج کسی کے پاس دعوت توحید، دعوت رسالت، دعوت خدمت، دعوت جہاد، دعوت قتال لے کے تو جاؤ، ہزاروں بہانے کر کے دکھائے گا، کئی کی کہانیاں سنائے گا، کئی کی کیڑے نکالے گا جہاد میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی سوچا ہے وہ نبی، ان کی مدینے کی وہ جہادی 10 سالہ زندگی، معیشت کا کیا حال تھا، کیسی معیشت چل رہی تھی؟ وقت نہیں ہے واللہ ایک ایک بات آپ کی معیشت کی روکٹے کھڑے کر دینے والی ہے کہ آپ کی معیشت کا یہ حال، یہ حشر، اور میدانوں میں سونا نبی کھڑا ہے غریبوں، ماتڑوں، ننگے پاؤں سے، ذات الرقاب، پٹیوں والی جنگیں، پاؤں پہ پٹیاں لپیٹ لپیٹ کے میدانوں کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر، عمر، آپ علیہ السلام تینوں یار، دنیا کے بھی، قبر کے بھی، آخرت کے بھی، قبر بھی تینوں کی اکٹھی، دنیا بھی اکٹھی، انشاءاللہ اللہ کی جنتوں میں بھی اکٹھے، تینوں ہی 72 گھنٹے کی بھوک کاٹ کے جائیے صحیح احادیث کا مطالعہ کیجئے۔ اللہ کے نبی نکلے، صرف دوپہر لگی ہوئی ہے، ابو بکر نکلے، عمر نکلے، صرف اشارے کر رہا ہوں، تینوں نے پوچھا آخر وجہ کیا ہے؟ باہر تو دیکھا نہیں جاتا، تم دھوپ میں؟ اللہ کے نبی نے بھی کہا آج بڑے دن ہو گئے کھانا نہیں کھایا، ابو بکر نے بھی، عمر نے بھی، اللہ کے نبی 3 دن سے بھوکا ہوں، تینوں ہی یار، معیشت کا یہ حال۔ گئے ایک اللہ اکبر صحابی کے گھر، دروازہ کھٹکھٹایا، خیر جو بھی واقعہ پیش آیا، چند کھجوریں، تھوڑا سا پانی ملا، کھانے کے بعد، پینے کے بعد نظریہ، عقیدہ، سوچ کیا دی، آئیڈیالوجی کیا دی، اپنے ساتھیوں کو تربیت میری تیری کیا کی؟ عمر یہ چند کھجوریں بے شک 3 دنوں کی بھوک کے بعد ملی ہیں، یہ چند گھونٹ پینے والے پانی کے ملے ہیں، یاد رکھنا اللہ قیامت کے دن ان کے متعلق سوال کرے گا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ آج دن بھی رات بھی ڈھکار مارتا ہوا یہ مسلمان تھکتا نہیں ہے، طرح طرح کے اللہ کی قسم کھانے کھاتا، ہر گاؤں چوراہے چوک میں طرح طرح کے فاسٹ فوڈ کی دکانیں بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں، جس کا دل کرتا ہے 4 آنے آتے ہیں، وہ لوگوں کو طرح طرح کے کھانے کھلانے کے لیے اللہ اکبر پوائنٹ بناتا ہے۔ کبھی سوچا کہ رب نے حساب لینا ہے اس سب کا؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کا موقع فرمایا، ام عطیہ حفصہ نکل جاؤ، خواتین کو کہہ دو عیدگاہ سے پیچھے نہیں رہنا۔ اللہ کے نبی حاضر ہیں، گئی، کہا عورتوں نے، محلے والیوں نے، مدینے والیوں نے نبی کا پیغام لے کے آئی ہو، عید کے لیے بلانے کے لیے حاضر ہوئی ہو، ہمارا بھی پیغام دے دینا، ہم جائیں گے تو صحیح، لیکن اللہ کے نبی کو کہنا کتنی عورتیں ایسی ہیں ان کے پاس اوپر لینے کے لیے اوڑھنیاں نہیں ہیں۔ اللہ کی قسم صحیح بخاری ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر خواتین آ کے نماز پڑھتی تھی، کہا اور میری صحابیات اللہ اکبر مجھے ماننے والیوں، سجدے سے کافی لیٹ بعد میں دیر سے اٹھا کرو، میرے کتنے یار ایسے ہیں ان کے پاس پورے کپڑے نہیں ہیں، کہیں ان کے سطر پہ تمہاری نظر نہ پڑ جائے۔ اللہ کی قسم وہ نبی جو اپنے صحابہ کو ایک ایک سور نہ لے کے دے سکے، جو اپنی صحابیات کو سر پہ ایک ایک اوڑھنے کے لیے نہ لے کے دے سکے۔ امی جان عائشہ کہتی ہے میرے گھر میں مانگنے کے لیے آ گئی، سارے گھر کی تلاشی لی، صرف ایک کھجور ملی، اس کے ساتھ 2 بیٹیاں تھیں، دل پھٹ رہا تھا کہ اس کو ایک کھجور دوں، یہ کھائے، ایک کو دے، دوسری کو دے، لیکن کیا کرتی، میرے گھر سے نکلی ہی ایک کھجور تھی۔ اس سب کے باوجود میرا نبی ساتھیوں کو لے کے بدر میں کھڑا ہے، احد میں کھڑا ہے، خندق میں کھڑا ہے، حنین میں کھڑا ہے۔ وہی عید کے 2 ہجری کے موقع پہ عید فرض ہوئی تو کہنے لگی چادریں نہیں ہیں،
وہی 2 ہجری ہی ہے. نبی نے کہا بدر کے لیے نکلنا ہے. ساری یہ جو کہتی تھی چادریں نہیں ہیں, کوئی اپنے باپ کے لیے, کوئی اپنے بیٹے کے لیے, کوئی اپنے بھائی کے لیے سامان تیار کر رہی ہے. یہ جہادی جا رہے ہیں. اور میرا نبی کیا کہتا ہے؟ کہا میرے صحابہ پریشان نہ ہونا. اللہ اکبر. جعل رزقی تحت ظل رمحی, صحیح بخاری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ پریشان نہ ہونا, یہ معیشت کے رونے ہمیشہ نہیں ہم روئیں گے. جعل رزقی تحت ظل رمحی, میرے صحابہ میرے رب نے میرا رزق تلواروں کی, نیزوں کی, انیوں کے سامنے تلواروں کے سائے کے نیچے رکھ دیا ہے. جہاد ہوتا چلا جائے گا اور رب دنیا کے اندر معیشت ہماری بہترین سے بہترین کرتا چلا جائے گا. آج کن روڑوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں ہم. اللہ اکبر. اور میرے محترم بھائیوں, میرے نبی کے صحابہ کرام اللہ, انہوں نے کوئی بہانہ نہیں کیا, کوئی آ کے اللہ کے نبی کو عذر نہیں سنایا. اللہ کے نبی دکان سے ہی نہیں چل گئی, اللہ کے نبی اس دفعہ باغ میں پھل پورا نہیں دیا, اللہ کے نبی اللہ اکبر جانوروں کا دودھ کٹ گیا ہے, نہیں. واللہ العظیم سارے نبی کے اشارے کے اوپر کٹ مرنے کے لیے تیار ہوتے تھے. اللہ اکبر. میرے محترم بھائیوں, آج کی موجودہ صورتحال, وقت تو ختم ہو گیا لیکن صرف اشارہ کر دوں. فلسطین کے اندر مسلمانوں کے آزادی کے اقدام اور اسرائیل کے یہودی ان کے اللہ اکبر ظلم اور استبداد, یہ صورتحال شاید مجھ سے آپ زیادہ جانتے ہوں گے, لیکن میں یہ ضرور آپ کو کہنا چاہوں گا کہ رب کے قرآن نے نبی کی سچی زبان نے ان کے پول, ان کا کردار بھی پورا پورا کھولا ہے, ننگا کیا ہے. ان یہودیوں کو قرآن میں, میرے نبی نے اپنی احادیث میں, اور ان مظلوموں کو اور اس عرض مقدس کو, اس کی فضیلتوں کو نبی کی سچی زبان میں بیان کیا ہے. یہ کون ظالم, اللہ اکبر, یہ تھے یہودی جو رب کو بھی معاف نہیں کرتے تھے. کہتے تھے نعوذ باللہ, یہ رب جس کی موسیٰ تو باتیں کرتا ہے یہ تو کنجوس ہے, یہ تو غریب ہے, یہ تو بخیل رب ہے. رب کا قرآن اب آیتیں پڑھنے کا وقت نہیں, وقت اوپر جا رہا ہے. یہ وہ ظالم, رب نے فرعون سے ان کو نجات دی. اللہ اکبر. شکر کی بجائے پار لگ کے دریا سے, سمندر سے, پانی سے پار جاتے ہی موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے, اے موسیٰ ہمیں ایک بت, ایک مجسمہ وہ تیار کر کے دے, ہم نے اس کی پوجا کیا کرتی ہے. یہ وہ ظالم, یہ وہ گستاخ, اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین سے باتیں کرنے کے لیے کوہ طور پہ گئے, واپس آئے تو دیکھا بچڑے کی پوجا کر رہے ہیں. یہ وہی ظالم ہے. اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا, تم سے گناہ ہو گیا ہے, بندہ مر گیا ہے, تو تم ایک گائے پکڑ کے ذبح کر دو. ایسے ٹال مٹول, ایسی چلاکیاں, ایسی ہوشیاریاں دکھانے لگے کہ سختیوں کے اندر پھنستے ہی گئے. یہ وہی ہے جن کو رب پکے پکائے دیتا تھا. کہنے لگے نہیں نہیں, ہم تو دال کھائیں گے, ساگ کھائیں گے, پوڑیاں کھائیں گے, مسر کھائیں گے, ہم تو گندم گیہوں کھائیں گے, ہم تو پیاز لہسن کھائیں گے. ہم سے یہ ایک جیسے کھانے کے اوپر اکتفا نہیں ہوتا. یہ وہی ظالم ہے جنہوں نے رب کو گالی دیتے ہوئے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے. یہ وہی غاصب, یہ وہی خطرناک قوم یہودیوں کی جن کے متعلق اللہ اکبر رب نے قرآن میں کہا, موسیٰ نے ان کو کہا کہ چلو لڑنا ہے. یہ کہنے لگے موسیٰ تو جا, تو تیرا رب جا کے لڑے. اور میرے محترم بھائیوں, واللہ ایسی ایسی قرآن بھرا پڑا ہے ان کی خباثتوں کے ساتھ. اور وہ فلسطین, میرے محترم بھائیوں, اللہ کی قسم, جہاں پر ایک نہیں کتنے انبیاء وہاں پہ آئے اور کتنے نبیوں نے وہاں پہ ہجرت کی. آپ علیہ السلام معراج کے لیے گئے, سب سے پہلے اقصیٰ میں, فلسطین میں, شام کی سرزمین پہ گئے اور پھر آسمانوں کی طرف چلے.
امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ نے مکے سے اقصا، اقصا سے آسمانوں کی سیر اس لیے کروائی کہ دین اسلام مکے سے شروع ہوا اور اس کا اینڈ وہ اقصا میں جب عیسیٰ آئیں گے شام کی سرزمین پہ یہاں پہ ہوگا. رب نے اس لیے فلسطین اور مسجد اقصا میں بھی آپ کو پہنچایا. اور میرے محترم بھائیوں واللہ وہ اقصا اللہ اکبر جو اس زمین پر اللہ کی مقدس ترین بیت اللہ کے بعد 40 سال بعد بننے والی یہ مسجد اقصا ہے. رب نے اس کو بارکنا حولہ، اور قرآن میں کئی ایک مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو زمین مقدسہ کہا ہے. یہ پاکیزہ زمین ہے فلسطین کی، مسجد اقصا کے ارد گرد کی. اور یہ وہ سرزمین مسجد اقصا جس کی زیارت سبحان اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا کسی کے پاس صرف اتنی سی جگہ اس کو ملے گی نا کہ اس کے گلے، گھوڑے کے گلے کے اندر جو رسی ہوتی ہے اس رسی جتنی جگہ پہ کھڑا ہو کے یا اس میں سے وہ کوشش کرے گا کہ مجھے بیت المقدس کو صرف نظر ہی آ جائے. یہ وہ زمین، یہ وہ مسجد اقصا ہے جس پر آج ظالم غاصب قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے. اللہ اکبر. جس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مسجد میں ایک نماز اور بیت المقدس کے اندر 4 نمازیں برابر ہیں. وہ مسجد جس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا میں کسی جگہ کی طرف سفر کرنا ثواب کی نیت سے جائز ہے تو صرف اور صرف 3 جگہیں ہیں، بیت اللہ، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصا. دنیا کی اربوں خربوں کی بنی ہوئی جو مرضی جس مرضی خطے میں کوئی عظیم الشان عبادت کا مسجد ہو، رب کعبہ کی قسم رب نے اجازت نہیں دی کہ تم اس کی زیارت کرو.